الحمدللہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ایک دن شیطان سے پوچھا، کیا میری طرف سے بھی تجھے کچھ حاصل ہوا؟ کہنے لگا، ہاں۔ ایک شب آپ کے لیے عمدہ کھانا تیار ہوا تھا، آپ نے خوب سیر ہو کر کھایا اور آرام فرما گئے، اور معمول کے اذکار آپ پڑھ نہ سکے۔ آپ نے فرمایا، آئندہ کبھی شکم سیر ہو کر نہ کھاؤں گا۔ شیطان بولا، میں بھی آئندہ کبھی کسی کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، لہذا بدن کو بھوکا رکھ کر تم اس کے راستوں کو بند کر دو۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیطان کا وسوسہ بیج ہے، اگر تم اسے زمین اور پانی مہیا کرو گے تو یہ پھوٹ پڑے گا اور ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ پوچھا، زمین اور پانی کیا ہے؟ فرمایا، شکم سیری زمین ہے اور غفلت کی نیند اس کا پانی ہے۔ حضرت سلیمان دارانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، رات کے کھانے سے لقمہ چھوڑ دینا مجھے شب بیداری سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں خزانہ بھوک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خزانہ اس سے عطا کرتا ہے جس کو اپنا محبوب سمجھتا ہے۔ پھر فرمایا، دنیا کی کنجی پیٹ بھر کر کھانا اور جنت کی چابی بھوک ہے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طالب آخرت کے لیے شکم سیری سے زیادہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں۔ حضرت الواحد بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دودھ کی بدولت خواص پانی پر چلتی ہیں اور اسی کی برکت سے انہیں طول العرض کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا، تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ کہنے لگے، بھوک اور ننگے بدن سے۔ فتاویٰ تاطارخانیہ میں ہے، جو کوئی شیر سکم بات کہتا ہے اثر نہیں رکھتی، اور جب کوئی شکم سیر بات سنتا ہے تو وہ بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کھانا کھا کر یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے جملہ گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا کھانے لگو تو مل جل کر کھایا کرو، برکت ہوگی۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا کھانا دو کو کفایت کرتا ہے، دو کا چار کو اور چار کا آٹھ کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ صاحب خانہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھائے۔ جب سب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتا ہے اور ان کے جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیتا ہے۔ عوارف المعارف میں ہے، یہ مستحب ہے کہ پہلے لقمہ پر کہے بسم اللہ، دوسرے پر بسم اللہ الرحمن، تیسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص گھر میں خیر و برکت کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ باوضو کھانا کھائے۔ وضو سے مراد یہاں ہاتھوں کا دھونا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نعمت کا ادب کے ساتھ استقبال کرتا ہے، اس طرح نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ نیز دونوں ہاتھوں کا دھونا فقر و محتاجی کو دور کرتے ہیں اور نعمت کے حصول کا باعث ہے۔ کھانے سے پہلے بچوں کے ہاتھ پہلے دھلائیں، کیونکہ وہ اکثر نجاست کے قریب ہوتے ہیں، پھر تعظیماً بڑوں کے ہاتھ دھلائیں، بعد میں اپنے ہاتھ دھوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔